في موضع آخر لعباده ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال الله تبارك وتعالى لعباده فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اس سے قبل کے کچھ باتیں موقع کی مناسبت سے اور تلاوت کردہ آیات کریمہ، تعلیم کی گئی دعائیں جو قرآن کریم میں انبیاء کی ذات سے منقول ہیں، ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ آئیے ایک بار اس سے قبل درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ہماری اور آپ کی خوشبختی اور نیک بختی کہ ہم اور آپ اللہ کے ایک مستند ولی کی بارگاہ میں اس کے عرس کے روز حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے اور یہ ایک ایسی کرم فرمائی ہے پروردگار کی جس میں انسانی قوت کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ عین فضل الہی ہے کہ کسی کو یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بڑی فیاضی کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ، بغیر کسی تفریق کے اس دنیا میں نوازتا ہے۔ اگر اللہ کا قائل اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور اس کی وحدانیت کو ماننے والا پیٹ بھر رہا ہے تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی بھوکا نہیں ہے۔ دونوں کو رزق مل رہی ہے اور دونوں کا رزاق اللہ ہے۔ اگر اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والا تن ڈھانکے ہوئے ہے، بدن پر اس کے کپڑے ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی ننگا نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے کلمے کی ضرب کلیجے پر لگانے والا اگر اس سے مالا مال ہے تو اللہ کا منکر بھی اس کے انکار میں علم و عقل ہی کا حوالہ دے رہا ہے۔ کوئی جاہل خدا کا انکار نہیں کرتا۔ کم سے کم میں تو نہیں جانتا کہ کسی جاہل نے خدا کا انکار کیا، اور اگر کیا بھی ہوگا کی بات تو کون سنتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے؟ اگر خدا کے منکروں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت یا کوئی فرد دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے تو وہ یقیناً پڑھا لکھا ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا نہ ہوتا تو اس کی بات پر بحث کیوں ہوتی؟ اور صحت و تندرستی کے حوالے سے دیکھیں تب بھی یہی بات ہے۔ صحت و تندرستی دینے والا ہے، لیکن جو کلمہ الہی پڑھے وہ بھی صحت مند ہے، اور جو کلمہ الہی نہ پڑھے وہ بھی تندرست ہے۔ خوبصورتی کا معاملہ بھی وہی ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر حالانکہ خوبصورتی اللہ دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے ماننے والوں کو خوبصورت بنایا ہے اور اپنا انکار کرنے والوں کو بدصورت بنا دیا ہے تاکہ ان کی بدصورتی ان کے منکر خدا ہونے کی گواہ بن جائے۔ نہیں، یہ اللہ کی فریادی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، جو اس کی رحمانیت ہے، جو اس کی کریمیت ہے کہ اس نے بھرپور نوازا ہے، سب کو دیا ہے۔ اس دنیا میں اس کا اس طرح نوازنا بھی ایک راز رکھتا ہے، اور اگر یہی نوازنے میں تفریق ہو جاتی تو پھر آخرت و آخرت ہے جس کو پردہ اٹھے گا، یہاں تو سب کچھ پردے ہے۔ جو دل کا کالا ہے وہ بھی سفید کپڑا پہنے گا،
اور جو دل کا سفید ہے اس کا کپڑا تو اس کے دل کی عکاسی کر رہا ہے. یہ اس دنیا کا راز رہے گا نا، لیکن اور جب رک جائے گا یہ ہر نعمت اللہ نے فیاضی کے ساتھ ریکارڈنگ لکھا جائے گا، بانٹ دی ہے، بانٹتا ہے، بانٹے گا. ایک نعمت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیاضی اختیار نہیں کی ہے کہ جو تمام نعمتوں کے ساتھ کی ہے. معاذ اللہ آپ کے دماغ میں بات اٹھے گی کہ کسی کا فیاضی نہ کرنا بخالت ہے، کسی کے پاس ہو اور وہ نہ دے تو فیاضی کی ضد تو بخالت ہے. تو معاذ اللہ خدا بخیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار تو سبحان ہے، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر وہم و گمان سے پاک ہے، شک و تردد سے پاک ہے. سبحان کے معنی کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا اپنے تمام تر اخلاص کے ساتھ اللہ کی جو تعریف کرے اسے بھی اللہ پاک ہے. اللہ کا قائل، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، علم الہی رکھنے والا اپنی سمجھ، اپنی فہم، اپنی فراست کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جو تعریف کرے، حمد کرے، ثنا کرے، یہ مت سمجھو کہ جیسا وہ حمد کر رہا ہے ویسا ہی خدا ہے. ہم تو جو وہ کر رہا ہے وہ اس کے رسائی کی دلیل ہے کہ کسی قدر رسا ہو گیا ہے. خدا کی خدائی کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسی لیے لفظ سبحان کے معنی کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اوپر ایمان رکھنے والے کی تعریف و توصیف سے بھی پاک ہے. ہم کہیں خدا ایک ہے، اس کی بات قضا ہو گیا؟ نہیں، توبہ استغفر اللہ. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم اتنا کہہ رہے ہیں. وہ ایک ہے، کیسے ایک ہے یہ تو پروردگار جانتا ہے اور اس کی یکتائی جانتی ہے. کون ہے جو اس کی ایکائی کا بیان کر دے؟ نہیں کر سکتا. یہ ہے لفظ سبحان. تب پروردگار بخیل تو ہے نہیں، بخالت کر نہیں سکتا. عیب ہے بخالت. جی ہاں، کیوں آپ کا ذہن ادھر پھٹک گیا؟ اصل میں بندہ بندگی کے طریقے سے ہی سوچتا ہے اور بندوں سے بندوں کا تعلق ہے. کبھی بھی پروردگار اور پروردگار کے دوستوں کے بارے میں بندوں کے معیار نہیں کرنی چاہیے. بندوں کے معیار پر جہاں گفتگو کیا کہ اہانت ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پروردگار ایک معاملہ ایسا ہے جس میں فیاضی تو نہیں برتتا لیکن حکمت برتتا ہے. حکمت کے ساتھ دیتا ہے. جس کو دے گا وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا. تنکے تنکے کو محتاج، دنیا کی نگاہ میں دنیا کے حوالے سے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو اس پر یہ دولت نثار ہو جائے، اور جس کے پاس دنیا کا خزانہ پر ہو وہ اس دولت سے ایک تنکا بھی نہ پائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ دولت کو پروردگار چاہتا ہے تو بے دولت کو صاحب دولت بنا دیتا ہے اور صاحب دولت کو اس سے بے دولت کر دیتا ہے. جانتے ہیں وہ دولت کیا ہے؟ کہ جسے اللہ پسند فرمائے اس کو اپنے دوستوں کی دوستی دیتا ہے. یہ نہیں دیتا فیاضی سے. اللہ اپنے دوست کی دوستی کسی کو دے دے، اللہ اپنے پیارے کا پیار کسی کو دے دے، اللہ اپنے محبوبوں کا حب، محبت، عشق، جنون، سودا نہیں دیتا جب پروردگار کی حکمت کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرے. ہے نا؟ اویس قرنی کہا جاتا ہے کہ بظاہر ان کی شکل و صورت اور پیشہ، طرز زندگی اور معاشرے کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے جس میں معاشرہ روپیہ دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے، عہدہ دیکھتا ہے، مکان دیکھتا ہے، جائیداد دیکھتا ہے نا؟ اور اگر یہ سب نہ ہو تو معاشرہ کب قبول کرتا ہے؟ تو ویسے کرنی پر کسی کی نگاہ ویسے نہیں ٹھہرتی تھی
سے دنیا ریکوگنیشن اور قبولیت کرتے وقت ٹھہراتی ہے، لیکن وہ دولت ان کو مل گئی جس دولت پر بڑے بڑوں کو رشک ہے، اور ابو لہب اور ابو جہل کے پاس کیا نہیں تھا؟ یہ قلاش لوگ نہیں تھے، ذہن صاف ہونا چاہیے۔ ابو لہب اور ابو جہل نہ صرف مکے کے رئیس تھے، بلکہ اطراف عرب میں عمرا کی اگر کوئی فہرست بنائی جاتی تو اس میں ابو جہل و ابو لہب کا نام کافی نمایاں ہوتا۔ ہر قسم کی دولت پروردگار نے دی تھی۔ ابو لہب تگڑا تھا، ابو جہل تندرست تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے دولت سے، اولاد کی کثرت تھی، گورا چٹا، سرخی مائل رنگ تھا، گال لال بھبوکے تھے، دیکھنے والا دیکھتے ہی کہہ دیتا تھا بڑی اونچی نسل کا لڑکا ہے نا؟ سب دیا تھا، عقل بھی تھی، بے وقوف لوگ نہیں تھے، سمجھدار تھے، اپنے فیصلے لیا کرتے تھے، قوم ان کے فیصلے پر اعتبار کرتی تھی، سب دولت تھی۔ اور نہ تھی وہ دولت تو وہ دولت کہ جس دولت کو محبت رسول اور محبت ولی اللہ کہتے ہیں، اس سے دامن خالی تھا۔ اس لیے آپ اور ہم جو یہاں پہنچ گئے ہیں، الگ سے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اپنے ولیوں کی محبت سے نواز دیا ہے نا۔ اب ذرا غور فرمائیے، 70,000 برس ابلیس نے عبادت کی ہے نا، اور عبادت کے نتیجے میں فرشتوں کا سردار اور فرشتوں کا معلم اور فرشتوں کو سبق پڑھانے والا، فرشتوں کو راستہ دکھانے والا، فرشتے اس پر اعتبار کریں، فرشتے اس کی رائے لیں، فرشتے اس سے سبق پڑھیں، فرشتوں کی انگلی تھام کے وہ راہ بندگی سکھائے ہے نا۔ کون سی دولت کی اس کے پاس کمی ہوگی ہے نا؟ نہ عقل کی کمی، نہ سمجھ کی کمی، نہ ذوق عبادت کی کمی، توجہ چاہتا ہوں، نہ ذوق عبادت کی کمی، نہ ذوق بندگی کی کمی۔